بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے سفر معراج۔ معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا، پھر وہاں سے آسمانوں تک کا سفر کروایا، پھر آسمانوں سے اوپر تک کا سفر کروایا۔ کہاں تک سفر کروایا اس کا ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ اور اس کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو علم ہے۔ اور معراج کا واقعہ رجب کی 27 تاریخ یعنی 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی شب سن 12 نبوی کو پیش آیا۔ اس واقعہ کو اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ اسرا کے لغوی معنی ہے رات کو چلانا یا لے جانا، جبکہ اصطلاح شریعت میں اسرا کے معنی ہے رات کے ایک حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا براق پر تشریف لے جانا ہے۔ یہ زمینی سفر تھا اور چونکہ رات کے وقت ہوا تھا اس لیے اسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ معراج عروج سے ہے اور عروج کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، جبکہ معراج کے معنی اوپر چڑھنے اور سیڑھی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصہ میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں اور جنت اور دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے قبل کوئی بشر نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ لیکن جب کوئی سفر کیا جاتا ہے تو کسی غرض کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پیش نظر ایک کام نہیں بلکہ کئی کام ہوتے ہیں جن کی غرض سے سفر کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر مبارک کروایا ہے تو ممکن ہے اس مقصود ایک نہیں کئی کام ہوں، ایک سے زیادہ مصلحتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھائی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ ہم اسے نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کے نشانات انہیں دکھانا چاہتے تھے کیونکہ زمین خدا کی موجودگی کی ایک نشانی ہے، آسمان خدا کے وجود کی دلیل، فرشتے اس کی الوہیت کی ایک بڑی دلیل ہے، اور جنت خدا کی وحدانیت کی ایک دلیل تو دوزخ اس کی وحدانیت کی دوسری دلیل ہے۔ یہ سب عالم سفلی اور عالم علوی سب خدا کی نشانیاں ہیں اور اس کی موجودگی پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جہاں کی سیر کرانا چاہتے تھے جہاں آج تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہوئی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ حکمت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا مرتبہ ہے وہ جامد نہیں بلکہ متحرک ہے۔ ایسے نہیں کہ جتنا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا وہ دے دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ رک گیا، نہیں بلکہ ہر آن ہر لحظہ اور ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر ٹھہر نہیں گیا بلکہ اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بدستور اللہ کے ہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا والوں پر واضح کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنی تیز رفتاری سے بلند ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک معراج کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا، اعمال کا مشاہدہ کرنا اور نماز کا تحفہ عطا کرنا، اور در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صاحب معراج نہیں بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرنے کا بھی شرف حاصل ہونا تھا۔
اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے لیے بیت المقدس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی کہ جہاں بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور پھر بیت المقدس کی طرف جانے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو صرف خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام بیت المقدس والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بیت المقدس والے اور مکہ مکرمہ والے سب ایک ہی نبی ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اب یہودیت اور عیسائیت منسوخ ہو گئی، بلکہ بیت المقدس کی طرف سفر اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں ایک حکیمانہ انداز میں یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کی طرف راغب کیا گیا کہ تمہارے مقامات مقدسہ مسلمانوں کے بھی مقدس مقامات ہیں۔ یہودیت کے اور عیسائیت کے جو اصل خد و خال تھے، اسلام بھی ان اصولوں کی دعوت دیتا ہے۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس لے جانے اور وہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کا احترام اور تقدس مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ اور اس کی حفاظت اور اس کی بے حرمتی سے بچانا اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ معراج کی شب کوئی چیز برّ غیب میں نہ رہی۔ جب دیدار خداوندی کی سعادت نصیب ہو گئی، محب اور محبوب کے درمیان دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور ہر تصور مٹ گیا، تو وہ کون سی چیز تھی جو اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل رہی؟ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کا علم عطا کر دیا گیا، جنت و دوزخ اور عالم اخروی کے حقائق کا مشاہدہ کروایا گیا۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔